یہ جو شادی والا جو کلچر ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان آدمی ہے، وہ اپنی زندگی سٹارٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اور زندگی کے سٹارٹ کے اوپر اس نے کوئی بڑا سیٹس نہیں ہونا، یا کوئی بہت بڑا افسر بھی نہیں ہونا، اس کے وسائل بھی تنگ ہیں۔ اب وہ بڑا بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ تو میں اس کو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ ذرا صرف مونچھ کا کھیل ہے، کہ میری مونچھ اتنی لمبی ہے، ہیں؟ یہ تاکہ جسٹ شوئنگ پیپل کہ میں کتنا بڑا ہوں، ایکچولی آپ بڑے نہیں ہیں، ہیں؟ آپ اگر بہت لمبی گاڑی پہ گئے ہیں، آپ نے بہت لمبا کوئی کھانے کے خرچہ کیا ہے، کچھ بھی آپ نے کیا ہے، تو وہ آپ کا اپنا نہ تو کمایا ہوا ہو سکتا ہے اور نہ آپ اس کے قابل ہیں۔ تو یا تو یہ ماں باپ کا خرچہ ہے، اور کسی کو یا یہ قرضہ لے کے کیا ہوا ہے کام، تو دونوں طریقے سے یہ کام غلط ہے۔ غلط ان دا سینس کہ جس کھانے پہ آپ خرچہ کر رہے ہیں، وہ کھانا صرف 2 گھنٹے کی چیز ہے، اس کے بعد اس نے گٹر میں چلے جانا، اور کسی نے یاد نہیں رکھنا کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ میں کیونکہ پچھلے 60 سال سے ایز این امپلائر ہوں، تو چند چیزیں میں نے یہ انٹرسٹنگ دیکھی ہیں کہ شادی کے لیے ایک نوجوان آتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے اتنے لاکھ روپے کا ایڈوانس چاہیے کیونکہ میری شادی ہو رہی ہے، اور اس کا بریک اپ دیتا ہے کہ اتنے لاکھ کھانے پہ جانا ہے، اتنا لاکھ وہ گاڑی والے کو دینا ہے، اتنا لاکھ کیمرے والے کو دینا ہے، اور پھر میں یہ قسطوں میں کٹواتا رہوں گا۔ تو آپ یہ امیجن کریں کہ وہ بیچارہ اپنے آپ کو زیر بار کر رہا ہے تاکہ ارد گرد کی دنیا جو دیکھے کہ یہ بڑی گرینڈ قسم کی شادی ہوئی۔ کسی نے نہیں دیکھنا، میں نے لوگوں کو یہی سنا ہے، وہ جس وقت کھانے پہ آتے ہیں تو وہ جس طریقے سے وہ اپنی پلیٹیں بھر کے پھر آدھی کھاتے ہیں آدھی ضائع کر دیتے ہیں، ہے جی؟ اور یا پھر کھانے میں غلطی نکال لیں گے کہ اس میں یہ رہ گیا، نمک نہیں تھا ٹھیک، یہ نہیں تھا ٹھیک، سروس ٹھیک نہیں تھی۔ تو اس قسم کی چیزیں کرنے کے بعد ہر بندہ اپنی باتیں بنائے گا اور فائدہ کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ میری کچھ آبزرویشنز ہیں کہ وہ نوجوان نے اپنے آپ کو زیر بار کر لیا جسٹ ٹو پروو ٹو دا ورلڈ کہ میں بھی کچھ ہوں، حالانکہ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ ادھار لے کے خرچہ کرنے لگے ہوئے ہیں، آپ کی حیثیت یہ ہے۔ نمبر ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ میری کمپنیز میں جب لوگ اس قسم کے خاص طور پہ سوچ کے لوگ جب وہ شادی کرنے کے بعد، مجھے پتہ ہوتا تھا کہ اب اس بندے نے 6 یا 9 مہینے کے اندر یہ جاب چینج کرنی ہے، وہ اس ٹائم میں اس کا ٹیمپرامنٹ چینج ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور ادھر لڑائی بڑائی کوئی بہانے تلاش کر کے ریزائن کر دیا۔ دراصل کیا ہوا کہ جس مینٹیلٹی کے ساتھ وہ شادی کر رہا تھا، اسی مینٹیلٹی کے ساتھ اس نے پھر وہ ہنی مون بھی بنانا تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ جو فلمی قسم کی لائف ہے جو اس نے اپنے دماغ میں سوچ کے رکھی ہوئی تھی، اس نے وہ بھی لیو کرنی تھی۔ تو وہ ایسے ہے کہ اگر آپ کی بیٹری میں اتنی جان نہیں ہے اور پیچھے سے آپ کا جنریٹر بھی چارج نہیں کر رہا، پیسہ نہیں آ رہا آپ کو پیچھے سے، تو آپ نے پھر آگے کام کیا کرنا؟ تو ود دا ریزلٹ کہ پھر جس وقت بندہ فائنینشیل پھنس گیا تو پھر وہ تلاش کرتا ہے کہ اچھا یار اب میں کیا کروں؟ تو ہی از اے کنفیوز پرسن۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں کوئی خرابی تلاش کرتا ہے، لڑائی بڑائی کوئی نہ کوئی کر کے پھر اس کا خیال ہے کہ میں ریزائن کروں گا تو پھر ہوپ فلی مجھے اس سے بہتر جاب مل جائے گی۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ 2-4 سال خراب ہونے کے بعد پھر واپس اسی جاب میں پھر بھی آئے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ تو ایک عزت کے ساتھ بندہ رہ رہا تھا، لیکن اور ہمارا قصور نہیں تھا، اس نے اپنے لیے ایک راستہ ایسا اختیار کیا جس کے اندر اس کو آگے بلاکس مل رہے تھے، کیونکہ جیسی اس کی سکلز تھیں اس سکل کے مطابق ہی اس کی تنخواہ ہونی ہے۔ تو شادی ہو گئی ہے تو اب اس کی سکل تو نہیں امپروو ہوئی، شادی ہوئی ہے نا صرف، ہے جی؟ تو اب خرچہ بڑھ گیا ہے، لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ نے کسی انڈین مووی میں شادی دیکھی ہے، وہ موویز والے جو ہیں وہ تو خواب بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ تو اصلی چیز نہیں کر رہے ہوتے آپ کو، دیٹ از ناٹ دا ریئل لائف۔ تو جب آپ ان چیزوں سے متاثر ہو کے، معاشرے سے متاثر ہو کے کام کرتے ہیں تو پھر پرابلمز آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسٹے گراؤنڈڈ، جو آپ کی حیثیت ہے وہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ آپ کی انٹرنسک ویلیو کیا ہے۔ انٹرنسک ویلیو آپ کی ہے، وہ آپ کی اسکل ہے جی؟ آپ اپنے جاب پہ، اپنے بزنس میں آپ کون سی
اپنے آپ کو روزانہ امپروو کر رہے ہیں. اگر آپ نے وہ کیا ہے تو پھر کل جو ہے وہ آج سے بہتر ہوگا. تو اور زندگی جو ہے نا بہتری کی طرف چلتی جائے گی, اور جب چاند چڑھے گا تو ساری دنیا کو نظر آ جائے گا. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اپنی بساط کے مطابق کام کرے. اور وہ ہم کہتے ہیں نا, جب چاند چڑھے گا تو سب کو نظر آ جائے گا, اور جب آپ واقعی بڑے ہو جائیں گے تو سب کو نظر آ جائے گا. اگر آپ نے لمبی ساری گاڑی کے اندر جا کے کرنا ہے, یا بہت بڑی بڑی فنکشن کرنی ہے, یا بہت مہنگی قسم کی آپ نے ایک اچکن سلوا کے, وہ اچکن جو کہ آپ نے نہ پہلے کبھی پہنی ہے نہ آپ نے کبھی بعد میں پہننی ہے, اور آج صرف اس دکھاوے کے لیے اچکن, یہ کلا, یہ سارا کچھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں, یہ کس کام کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ بعد میں آپ نے کرنا بھی کچھ نہیں ہے, اور آپ چند لاکھ روپیہ اس کے اوپر خرچ کرنے لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس کو سمپلیفائی کریں اور اپنی بچت کریں تاکہ اس میں سے کوئی اپنی ایسٹ کریٹ کر لیں. کوئی آپ کچھ اور ایسا کر لیں کہ آپ ایک زندگی سٹارٹ کر رہے ہیں, اور زندگی نہیں سٹارٹ کر رہے بلکہ آپ کی بیوی آنی ہے, بیوی کے ساتھ اور خرچے آپ کے بڑھنے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو کنزرو کریں, بجائے اس کے کہ آپ اس وقت ایک, جیسے کہتے ہیں نا, وہ ہمارے بچپن میں کہتے ہیں گھر پھونک معیار زندگی ہے جی, آپ ایک وہ چیز فلمی قسم کی ایک چیز پیدا کر رہے ہیں, یہ ایک خواب پیدا کر رہے ہیں, جس کے پیچھے پھر آپ کے پاس نہ تو ویسی وسائل ہیں, اور اگر وسائل ہوں بھی تو فضول خرچی ہے. تو اس لیے شادی کو دوبارہ سے غور کرنا چاہیے کہ واقعی یہ سارا کرنے کے لیے ضروری ہے ٹو ہیو اے ہیپی میریڈ لائف. مقصد یہ ہے کہ اس سے اگلا جو سٹیپ نکلنا ہے وہ کیا نکلنا ہے, اس سٹیپ میں اس سٹیپ کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. تو اس سٹیپ کے اور چیزیں ہیں, وہ کسی وقت ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو.